بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک دور دراز ملک میں ایک نیک دل اور خوبصورت لڑکی رہتی تھی جس کا نام ایلا تھا۔ ایلا ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کے والد ایک امیر تاجر تھے اور اس کی ماں ایک نہایت شفیق خاتون تھی۔ ایلا کی زندگی کسی خواب کی طرح خوبصورت تھی، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایلا کی ماں اچانک بیمار ہوئی اور وفات پا گئی۔ ایلا کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا، لیکن اس نے اپنے والد کی خاطر صبر کیا۔ کچھ سال بعد اس کے والد نے یہ سوچ کر دوسری شادی کر لی کہ ایلا کو ایک ماں کی ممتا اور بہنوں کا ساتھ ملے گا۔ نئی ماں اپنے ساتھ دو بیٹیاں لائی جن کے نام ڈرزیلا اور ایلسٹیریا تھے۔ بظاہر تو وہ بہت خوش اخلاق لگتی تھیں، لیکن ان کے دل حسد اور کینے سے بھرے ہوئے تھے۔ جب کچھ عرصہ بعد ایلا کے والد بھی ایک تجارتی سفر کے دوران انتقال کر گئے تو سوتیلی ماں نے اپنا اصلی روپ دکھا دیا۔ سوتیلی ماں نے ایلا کو اس کے اپنے ہی گھر میں ایک نوکرانی بنا دیا۔ اسے ریشمی لباس اتار کر پھٹے پرانے کپڑے پہننے پر مجبور کیا گیا۔ You don't deserve it, understand? اسے محل جیسے گھر کے سب سے اوپر والے گرد آلود کمرے میں رہنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ You deserve this room, okay? ایلا سارا دن کام کرتی، جھاڑو دینا، کھانا پکانا، برتن دھونا اور اپنی سوتیلی بہنوں کے نخرے اٹھانا۔ سردیوں کی راتوں میں جب وہ چولہے کے پاس بیٹھ کر آگ تاپتی تاکہ خود کو گرم رکھ سکے تو راکھ اس کے کپڑوں پر گر جاتی۔ اسی وجہ سے اس کی سوتیلی بہنوں نے اس کا نام سنڈریلا رکھ دیا، یعنی راکھ میں اٹی ہوئی۔ سنڈریلا کے پاس اب کوئی انسانی دوست نہیں تھا، لیکن اس کی نیکی کی وجہ سے گھر کے چوہے اور پرندے اس کے بہترین دوست بن گئے تھے۔ You all are my friends. Please don't spare me. وہ اپنی روٹی کا چھوٹا سا حصہ بھی ان جانوروں کو کھلاتی تھی۔ ایک دن پورے شہر میں ڈھنڈورا پیٹا کہ بادشاہ سلامت اپنے بیٹے شہزادے کے لیے ایک شریک حیات تلاش کر رہے ہیں۔ Royal Prince are searching beautiful life partner. اس مقصد کے لیے محل میں ایک بہت بڑے شاہی رقص یعنی گرینڈ بال کا انعقاد کیا گیا، جس میں ریاست کی تمام کنواری لڑکیوں کو مدعو کیا گیا۔ جب یہ خبر سنڈریلا کے گھر پہنچی تو خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سوتیلی بہنیں کئی دنوں تک اپنے لباس اور زیورات کا انتخاب کرتی رہیں۔ I'm beautiful. Obviously the prince will marry me. سنڈریلا نے دبی آواز میں پوچھا، کیا میں بھی وہاں جا سکتی ہوں؟ Can I go to the ballroom with you? لیکن سوتیلی ماں نے مکاری سے کہا، ہاں، اگر تم اپنا سارا کام ختم کر لو اور اپنے لیے کوئی اچھا لباس تیار کر لو تو تم بھی ہمارے ساتھ چل سکتی ہو۔ سنڈریلا نے خوش ہو کر اپنی مرحومہ ماں کا ایک پرانا لباس نکالا۔ اس کے ننھے دوستوں، چوہوں اور پرندوں نے مل کر اس لباس پر موتی اور ربن لگا کر اسے بے حد خوبصورت بنا دیا۔ لیکن جب سنڈریلا تیار ہو کر سامنے آئی تو حسد کی ماری سوتیلی بہنوں نے اس کا لباس پھاڑ دیا اور کہنے لگیں، تم ان چھیتڑوں میں محل جاؤ گی، تم ہماری توہین کرواؤ گی۔ سنڈریلا رونے لگی۔ وہ دونوں اپنی ماں کے ساتھ بگی میں بیٹھ کر محل روانہ ہو گئیں اور سنڈریلا کو روتا ہوا پیچھے چھوڑ دیا۔ سنڈریلا باغ میں بیٹھ کر راز و قطار رو رہی تھی کہ اچانک ایک تیز روشنی نمودار ہوئی۔ ایک بوڑھی لیکن نورانی چہرے والی خاتون اس کے سامنے کھڑی تھی۔
پری ماں نے اپنی جادو کی چھڑی گھمائی اور معجزات شروع ہوئے۔ ایک بڑا کدو ایک شاندار سنہری بگھی میں بدل گیا، 4 چوہے 4 کڑیل سفید گھوڑے بن گئے، اور ایک چھپکلی بگھی چلانے والا کوچوان بن گئی۔ اور آخر میں پری ماں نے چھڑی سنڈریلا کے پھٹے ہوئے لباس پر پھیری۔ وہ لباس دنیا کے خوبصورت ترین ریشمی اور زری کے لباس میں بدل گیا۔ اس کے پیروں میں شیشے کے نازک جوتے جگمگانے لگے۔ پری نے اسے رخصت کرتے ہوئے ایک سخت تنبیہ کی۔ Remember, this magic will only last until 12 o'clock at night. As soon as the clock hands meet at 12, everything will be changed. جب سنڈریلا محل پہنچی تو سب کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں۔ شہزادہ جو اب تک ہر لڑکی سے بیزار نظر آ رہا تھا، سنڈریلا کو دیکھتے ہی مسحور ہو گیا۔ اس نے کسی اور کی طرف دیکھا تک نہیں اور پورا وقت سنڈریلا کے ساتھ رقص کیا۔ سنڈریلا کی سوتیلی ماں اور بہنیں اسے پہچان نہ سکیں۔ وہ بس اس اجنبی شہزادی کے حسن پر رشک کرتی رہیں۔ سنڈریلا زندگی میں پہلی بار اتنی خوش تھی۔ اسے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا، یہاں تک کہ محل کی گھڑی نے 12 بجانے شروع کر دیے۔ سنڈریلا کو پری ماں کی بات یاد آئی۔ وہ گھبرا کر شہزادے کا ہاتھ چھوڑ کر بھاگی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کے ایک پاؤں کا شیشے کا جوتا نکل گیا، لیکن اس کے پاس رکنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ جیسے ہی محل کے دروازے سے باہر نکلی، 12واں گھنٹہ بجا اور سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا۔ بگھی کدو بن گئی، گھوڑے چوہے بن گئے اور وہ اپنے پرانے لباس میں سڑک پر کھڑی تھی۔ اس کے پاس اب صرف ایک چیز باقی تھی اور وہ دوسرا شیشے کا جوتا جو اس نے پہن رکھا تھا۔ شہزادہ سنڈریلا کے اچانک غائب ہونے پر بہت پریشان ہوا۔ اسے سیڑھیوں سے وہ شیشے کا چھوٹا سا جوتا ملا۔ اس نے وعدہ کیا، I will marry the girl whose foot fits this shoe. شاہی سپاہی شہر کے ہر گھر میں گئے جہاں لڑکیاں موجود تھیں۔ آخر کار وہ سنڈریلا کے گھر پہنچے۔ سوتیلی بہنوں نے جوتے میں پاؤں پھنسانے کی بہت کوششیں کی۔ ایک نے ایڑی موڑی تو دوسری نے انگوٹھا دبایا، لیکن شیشے کا جوتا لچکدار نہیں ہوا اور وہ کسی کو پورا نہ آیا۔ جب سپاہی جانے لگے تو سنڈریلا نے شرماتے ہوئے پوچھا، کیا میں اسے پہن کر دیکھ سکتی ہوں؟ سوتیلی ماں چلائی، پاگل نہ بنو، تم ایک نوکرانی ہو۔ لیکن سپاہی نے کہا کہ حکم سب کے لیے ہے۔ جیسے ہی سنڈریلا نے اپنے پاؤں جوتے میں ڈالا، وہ بالکل فٹ آ گیا۔ پھر سنڈریلا نے اپنی جیب سے دوسرا جوتا بھی نکال کر پہن لیا۔ اسی وقت جادو ہوا اور سنڈریلا کا لباس پھر سے چمکنے لگا۔ سوتیلی ماں اور بہنیں خوف اور ندامت سے کانپنے لگیں۔ شہزادہ خود وہاں پہنچا اور اپنے خوابوں کی شہزادی کو پہچان لیا۔ سنڈریلا کو پورے احترام کے ساتھ محل لے جایا گیا جہاں اس کے شہزادے سے شادی ہوئی۔ سنڈریلا نے اپنے نیک دل کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی سوتیلی بہنوں کو معاف کر دیا اور ان کی شادیاں بھی اچھے گھرانوں میں کروا دیں۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ صبر اور سچائی کا راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اس کا انجام ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے۔